مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 33 اور 34 کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ذکر کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی قصیدہ بردہ شریف کی برکت سے ہمیں اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قرۃ عینی و سکینۃ قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں: رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 33 میں صاحب قصیدہ اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس کی تخلیق کا باعث نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جبکہ اس کے شعر نمبر 34 میں آپ نے جس مضمون کا احاطہ کیا ہے وہ یہ کہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کونین کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے آقا ہیں اور عرب و عجم کے شہنشاہ ہیں. صاحب قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 33 میں ذکر کرتے ہیں: وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ. اس شعر میں پہلا حرف واو ہے اور یہ عاطفہ ہے، یعنی ما بعد کی عبارت ما قبل کی عبارت پر معطوف ہے. کیفا استفہام انکاری کے لیے لایا گیا ہے اور اس کا معنی ہے کیوں کر، کس طرح، کیسے.
تدعو دعوت مصدر سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے اس نے بلایا، الت دنیا، دنیا کی طرف، اور لفظ ضرورت اس کا معنی حوائج ظاہری، جبکہ من کا مطلب اس ہستی پاک کو۔ اس مصرے کا مطلب ہے کہ دنیا کی ظاہری ضرورتیں اس پاک ہستی کو کس طرح اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہیں۔ لولاہ کہ اگر ان کی پاک ہستی نہ ہوتی تو دنیا کو عدم سے وجود میں نہ لایا جاتا۔ تو لو کا مطلب اگر، اور لاہو کا مطلب وہ پاک ہستی نہ ہوتی تو ظاہر نہ کی جاتی من الدنیا، یہ دنیا، من العدمی، عدم سے، تو عدم سے اس کو وجود میں نہ لایا جاتا۔ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ اصول حدیث کی مشہور کتاب نخبۃ الفکر، جو کہ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی تصنیف ہے، اس کی شرح حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے تحریر فرمائی ہے۔ تو اس شرح میں یہ حدیث پاک ان مشاہیر یعنی مشہور احادیث میں ذکر کی گئی ہے کہ جو بغیر سند علی السنۃ الناس یعنی لوگوں کی زبانوں پر معروف ہیں، کہ لولا کا لما خلقت الافلاک۔ حدیث قدسی ہے کہ اے پیارے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا۔ اور اسی روایت کے اگلے مضمون میں یہ فرمایا گیا ہے، لولا کا لما خلقت الارض، اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا۔ قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر میں جس مضمون کو صاحب قصیدہ نے پیش فرمایا ہے وہ یہ کہ دنیا حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ اگر حضور دنیا کے محتاج ہوتے تو حوائج اور ضروریات معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جاتے، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج الیہ ہیں اور دنیا حضور کی محتاج ہے، تو حضور کو کوئی ضرورت ظاہری اور حسی دنیا کی طالب نہیں بنا سکتی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مائل اللہ ہیں، تو طالب مولا اور مائل اللہ کا خیال دنیا کی نعمتوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، کہ دنیا کی محبت سخت مضر ہے آخرت کے لیے، اور آخرت کی محبت مضر تر ہے دنیا کے لیے۔ تو تم محبت کرو اس نعمت کی جو ہمیشہ باقی رہے، اس کے مقابلے میں جو عنقریب فنا ہو جائے گی۔ اور دنیا کو دنیا اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ بنسبت آخرت یہ زیادہ قریب ہے، اور دنیا دنون سے مشتق ہے جس کا مطلب قرب ہے۔ تو یہاں یہ
تلمیح بیان فرمائی گئی ہے کہ لولا کا ما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر ہم تمہیں پیدا نہ فرماتے تو دنیا ہی نہ بناتے. اور لولا کا لما خلقت الافلاک میں افلاک سے مراد مطلقاً تمام اشیاء ہیں. اور واقعہ معراج میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر ساجد الی اللہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا انا وانت وما سوا ذلک خلقتہ لاجلک، اے محبوب ہم اور تم اور ما سوا اس کے جو کچھ ہے فہو عالم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں. تو ہم اور تم اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب ہم نے تمہاری وجہ سے پیدا کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر عرض کیا انا وانت وما سوا ذلک ترکتہ لاجلک، الہی میں اور تو اور ما سوا اس کے جو کچھ ہے سب میں نے تیری ذات کے لیے ترک کر دیا. تو صاحب قصیدہ بردہ یہ ذکر فرما رہے ہیں وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضرورت من لولاہ لم تخرج الدنیا من العدم، کہ دنیا کا ساز و سامان، اس کی حوائج اور اس کی ضروریات ایسے پاکیزہ نفس کو اپنی طرف مائل کیسے کر سکتی ہیں کہ اگر وہ ذات نہ ہوتی اور اس ذات کی دنیا میں جلوہ فرمائی نہ ہوتی تو دنیا عدم سے وجود میں ظاہر نہ کی جاتی اور عدم سے اس کو وجود میں نہ لایا جاتا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 34 میں صاحب قصیدہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیادت اور تمام جہانوں کے آقا ہونے کو ذکر کیا ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. تو اس شعر میں سب سے پہلے لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مذکور ہے اور یہ مبتدائے محذوف کی خبر ہے. ہوا محمد، جبکہ لفظ سید بر وزن جید سردار کے معنی میں، سردار ملجائے کائنات. لفظ کونین یہ کون کا تثنیہ ہے، تو یہاں کونین سے مراد کون اول یعنی دنیا اور کون ثانی یعنی آخرت ہے. تو محمد سید الکونین، ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے سردار ہیں. والثقلین، اور ثقلین اس سے مراد جن و انسان ہیں. والفریقین، اور فریقین سے یہاں مراد دو گروہ، دو جماعتیں ہیں. تو والفریقین کے بعد من بیانیہ ہے جس نے فریقین کا بیان کیا کہ فریقین سے کون مراد ہے. من عرب ومن عجم، تو فریقین سے یہاں مراد اہل عرب اور اہل عجم ہیں. تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا و آخرت اور جن و انسان کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل عرب اور اہل عجم دونوں گروہوں کے بھی سردار ہیں.
تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر میں بہت سارے مدنی پھول ہیں، تو آئیے قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر سے بالخصوص برکتیں حاصل کرتے ہوئے کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ محمد یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم ذات ہے، اسم رسالت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام اسماء میں سے یہ سب سے زیادہ معروف ہے۔ حضرت سیدنا قاضی ایاد مالکی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ نام محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص اسم گرامی ہے، اور اہل عرب میں سے کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اس نام کے ساتھ مشہور نہیں ہوا، اور نہ ہی اہل عجم میں سے کسی کا یہ نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے رکھا گیا۔ البتہ اس اسم گرامی کے فضائل بے شمار ہیں، تو یہ نامی اسم گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اقدس سے قبل ہی مشہور ہو چکا تھا کہ انا نبینا یبعث اسمہ محمد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور ان کا نام پاک محمد ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس نامی اسم گرامی کی بہت برکتیں ہیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی ضمن میں یہ مدنی پھول بھی ہم چن لیتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسم مبارک پر رکھے جائیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے اپنے بچے کا نام مجھ سے محبت کی بنا پہ میرے نام پر رکھا، باپ اور بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ اور صحیح بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور مشکات شریف میں 5776 نمبر پر اس کو روایت کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان لی اسماء، کہ بے شک میرے کچھ نام ہیں، انا محمد۔ اس حدیث پاک میں 5 اسماء کو ذکر کیا گیا، اور ان میں سب سے پہلے اسم محمد کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں، وَأَنَا أَحْمَدُ، اور میں احمد ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي، تو الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، میں ماحی ہوں، ماحی کا معنی مٹانے والا، کہ اللہ تبارک و تعالی میری وجہ سے کفر کو مٹاتا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں، الَّذِي یحشر الناس علی قدمی، کہ لوگوں کو میرے قدموں پر اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور ارشاد فرمایا کہ میں عاقب ہوں، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسم گرامی محمد کو ذکر فرمایا ہے۔ اس شعر کے اندر بہت زیادہ مدنی پھول مذکور ہیں۔ محمد سید الکونین، تو اس میں رسالت یعنی لفظ محمد، اس کی بے شمار برکتیں ہیں، اور ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کی حضور سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنے بچوں کے نام کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم گرامی پر رکھتے تھے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد
غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی، تو ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، والد کا نام بھی محمد ہے اور دادا کا نام بھی محمد ہے۔ تو دادا، بیٹا اور پوتا تینوں کے نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر ہیں، اور اس خصوصیت کو جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی تصانیف میں جب بھی ان کا ذکر فرماتے ہیں تو ان کی کنیت کے ساتھ یہ تینوں اسماء اسی طرح ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا بھی یہ چیز پتہ دیتی، اور پھر اسم رسالت پر ان کے نام، ان کے والد کا نام، ان کے دادا کا نام، تو اس کو اس محبت کے ساتھ ذکر کرنا، یہ اس امر کا غماز ہے کہ امیر اہل سنت کی طرف سے گویا ہمیں ذہن مل رہا ہے کہ اپنے بچوں کے نام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرامی پر رکھے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو جو نام محبوب ہیں ان ناموں میں سے یہ نام محبوب ترین نام ہے۔ حدیث پاک میں عبداللہ، عبد الرحمن ان اسماء کا بھی تذکرہ ہے، اور محمد اور احمد یہ نام بھی اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ترین ہے۔ تو صاحب قصیدہ ذکر کرتے ہیں محمد سید الکونین، کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین ہے۔ تو کونین سے مراد دنیا اور آخرت، تو دنیا و آخرت کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افضل الخلق ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، محمد سید الکونین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونین یعنی دنیا اور آخرت کے سردار ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم